بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ تمام دوست خیریت سے ہوں گے۔ قرآن مجید کی اس آیت کا وظیفہ کرنے سے اتنی دولت آئے گی کہ آپ نوکری کرنا بھول جائیں گے۔ رزق، دولت غیب سے ملنا شروع ہوگا۔ محترم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں قرآن کریم کی سب سے چھوٹی سورت کا، جس کو ہم سورۃ الکوثر کہتے ہیں، اس کا ایک بہت ہی خاص اور شاندار وظیفہ آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کرنے لگا ہوں۔ پیارے دوستو، یہ ایک ایسا وظیفہ ہے جس کے حوالے سے نہ آپ نے کبھی دیکھا ہوگا اور نہ ہی اس کا وظیفہ سنا ہوگا۔ محترم دوستو، یہ وظیفہ اس قدر طاقتور ہے کہ اللہ کریم کے فضل و کرم سے اس وظیفے کی برکات، کرشمات، معجزات آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے کہ اللہ پاک اس وظیفے کی برکت سے آپ کو کس طرح مالا مال کرتا ہے۔ بہت ہی زیادہ اثر رکھنے والا یہ وظیفہ ہے۔ جو لوگ رزق کی تنگی کی وجہ سے پریشان ہیں، تو رزق بڑھانے کے بہت سے وظیفے تو آپ نے سنے ہیں، لیکن کیا رزق بڑھانے والی نیکیوں کے بارے میں بھی آپ جانتے ہیں؟ اللہ پاک نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں جب بھیجا تو لوگوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، اور جب حضرت آدم علیہ السلام زمین پر جلوہ گر ہوئے تو آپ علیہ السلام نے بیت اللہ شریف کے ساتھ چکر لگائے۔ اللہ پاک نے آپ علیہ السلام کی جانب وحی فرمائی، اے آدم، تیری اولاد میں سے جو شخص بھی یہ دعا کرے گا، میں اس کے غم، الم اور تنگی دور کر دوں گا، اور اس کے دل سے فقر کا غم نکال کر اسے بے نیاز کر دوں گا، اور اسے وہاں سے رزق دوں گا جہاں سے اسے گمان بھی نہ ہوگا، اور دنیا اس کے پاس ذلیل ہو کر آئے گی اگرچہ وہ اس کی خواہش نہ رکھتا ہو۔ فرمایا کہ سورہ حجر کو لکھ کر تعویذ پہننے والا لوگوں کی نظروں میں محبوب ہوگا، اس کے کاروبار میں ترقی اور روزی میں برکت ہوگی۔ تو دیکھیے، قرآن پاک کی ایک ایک آیت، ایک ایک لفظ، ایک ایک سورت اپنی اندر ڈھیروں برکات رکھے ہوئے ہے۔ اور سورہ دہر کے بارے میں فرمایا کہ اس کو بکثرت پڑھنے سے علم، حکمت کی باتیں زبان پر جاری ہو جاتی ہے، اور 75 بار پڑھنے سے روزی میں برکت ہو جاتی ہے۔ اللہ کریم کا ذکر کرنا یعنی خالق حقیقی کو یاد کرنا اور اس کی تسبیح بیان کرنا بھی رزق ملنے کا سبب ہے۔ چنانچہ حدیث مبارکہ میں ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، میں تمہیں سبحان اللہ و بحمدہ پڑھنے کا حکم دیتا ہوں، کیونکہ یہ مخلوق کی تسبیح ہے اور اس کے سبب مخلوق کو رزق دیا جاتا ہے۔ ناظرین، راہ خدا میں خرچ کرتے رہنا، کچھ نہ کچھ اللہ کی راہ میں دیتے رہنا بھی رزق کو بڑھانے کا سبب ہے۔ تو کچھ نہ کچھ اللہ کی راہ میں دیتے رہا کرے، کیونکہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ روزانہ جب صبح ہوتی ہے تو 2 فرشتے نازل ہوتے ہیں، ان میں سے ایک کہتا ہے اللہ خرچ کرنے والے کو بدلہ دے، دوسرا کہتا ہے اے اللہ روکنے والے کے مال کو تلف کر۔ ایک موقع پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے، اے ابن آدم خرچ کرو، میں تم پر خرچ کروں گا۔ تو اسی حدیث مبارکہ کہتے ہیں آپ لوگ بھی اللہ کی راہ میں جتنا ہو سکے کثرت کے ساتھ زیادہ سے زیادہ خرچ کیا کرے۔ محترم دوستو، اس کے ساتھ ساتھ یہ تو چند اسباب تھے رزق بڑھانے کے لیے، رزق حاصل کرنے کے لیے۔ اب چلتے ہیں اپنے آج کے اس بابرکت وظیفے کی طرف۔ ہمارا جو وظیفہ ہے وہ قرآن کریم کی ایک چھوٹی سی سورت، سورۃ الکوثر کا وظیفہ ہے۔ پیارے دوستو، سورۃ الکوثر قرآن کریم کی چھوٹی سی سورت ہے، لیکن اس کے کمالات، اس کے فضائل اگر بیان شروع کیا جائے تو پھر وقت کم پڑ جائے گا۔ تو پیارے دوستو، طریقہ کار یہ ہے کہ آپ دوستوں نے جب بھی آپ کو موقع ملے یا اگر ہو سکے تو اپنی زندگی کا معمول بنا لیجئے۔ طریقہ کار یہ ہے کہ ہر نماز کے بعد آپ دوستوں نے
کم سے کم 11 مرتبہ سورۃ الکوثر پڑھنے کا معمول بنا لیجئے۔ اگر زیادہ پڑھ سکتے ہیں تو پڑھ لے، کیونکہ جتنا زیادہ پڑھو گے اتنا ہی آپ کے کام میں فائدہ زیادہ ہوگا، آپ کے وظیفے میں اثر زیادہ رہے گا۔ تو پیارے دوستو، کم از کم ہر نماز کے بعد سورۃ الکوثر کو 11 مرتبہ پڑھنے کا معمول بنا لیجئے۔ اول و آخر آپ دوست درود شریف کا اہتمام لازمی کیجئے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ دوست وظیفہ پڑھنے کے بعد آپ دعا ضرور مانگا کرے، کیونکہ پیارے دوستو اللہ کریم، جو بندہ اللہ کریم سے مانگتا ہے تو اللہ کریم اس بندے سے خوش ہوتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ مجھ سے مانگا کرے، میں آپ کی دعاؤں کو قبول کروں گا۔ تو پیارے دوستو، یہ چھوٹا سا سورۃ الکوثر کا عمل ہے۔ جو بھائی بہن کسی بھی مصیبت میں گرفتار ہے، کسی بھی پریشانی میں پھنس چکے ہیں، پریشانیوں کے سمندر میں ڈوب چکے ہیں، یا ہر وہ بندہ جو آج کل اس کی خواہش رہتی ہے کہ اس کو بہت سارا مال مل جائے، ڈھیر سارا رزق مل جائے، جس کے گھر میں برکات ہو، کاروبار میں نفع ہو، روز بروز اس کی نوکری میں ترقی ہو، کاروبار میں ترقی ہو، یا آپ کے دل میں جو بھی خواہش ہو شادی کے حوالے سے، کیونکہ زیادہ تر لوگوں کی عمر گزر جاتی ہے لیکن اسباب کی نہ ہونے کی وجہ سے ان کی شادی روک دی جاتی ہے، ان کے شادی کے اسباب نہ ہونے کی وجہ سے اس کی عمریں گزر جاتی ہے، شادی رہ جاتی ہے۔ تو محترم دوستو، یہ سورۃ الکوثر کا عمل انشاءاللہ آپ کے شادی کے تمام تر بندشوں کو توڑ دے گا، آپ کے تمام تر رکاوٹوں کو ختم کر دے گا، اور تمام تر اسباب اس وظیفے کی برکت سے اللہ کریم مہیا فرما دے گا۔ تو پیارے دوستو، اس وظیفے کو آپ ہر مقصد کے لیے پڑھنا شروع کریں۔ اگر آپ کامیابی چاہتے ہیں، آپ عزت چاہتے ہیں، آپ دولت چاہتے ہیں، آپ شہرت چاہتے ہیں، الغرض دنیا کا کوئی بھی حاجت ہو جس کو آپ پورا کروانا چاہتے ہیں، انشاءاللہ اس وظیفے کی بدولت آپ اپنی ہر خواہش کو پورا کر سکتے ہیں، آپ اپنی ہر مشکل کو، پریشانی کو، مصیبت کو ختم کر سکتے ہیں۔ یہ اتنا طاقتور وظیفہ ہے کہ اس کے پڑھنے سے انشاءاللہ راتوں رات آپ کے حالات درست ہونا شروع ہو جائیں گے۔ آپ کے گھر میں غربت تھی، اب نہ رہے گی۔ آپ کے گھر میں تنگ دستی تھی، تو آج سے انشاءاللہ تنگ دستی ختم ہونا شروع ہو جائے گی۔ اللہ کریم غیب کے خزانوں سے آپ کو مالا مال کر دے گا۔ اللہ کریم غیب سے آپ کے لیے رزق، دولت کا انتظام فرما دے گا۔ اگر آپ قرض دار ہیں، آپ کے اوپر لاکھوں کروڑوں کا قرض ہے، اور آپ چاہتے ہیں کہ اس دلدل سے جلد از جلد نکل جائے، تو اس کے لیے بھی یہ وظیفہ آپ پڑھ سکتے ہیں۔ تو پیارے دوستو، خود بھی یہ وظیفہ پڑھیے، اپنے دوستوں کے ساتھ بھی لازمی شیئر کریں۔ جزاک اللہ خیرہ۔